جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زبردست ماسٹر مائنڈ قسم کے شخص تھے۔ قانون بنانا، پھر اس کو نافذ کرنا، پھر دنیا کے اندر اس اپنے قانون کا سکہ بٹھا دینا، یہ اللہ نے انہیں کمال عطا فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شان اعزازی عطا فرمائی، اور بانٹتے بھی بڑا تھے۔ آپ نے یہ قانون آج پورے یورپ میں ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی بچہ وہاں جا کے، جن لوگوں کے پاس پہلے سے نیشنلٹی ہے وہاں جا کے بچہ پیدا کریں گے تاکہ اس کا وظیفہ لگ جائے، وہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ دیتے ہیں۔ حالانکہ قانون یہ حضرت عمر کا دیا ہوا ہے، حضرت عمر کا دیا ہوا قانون ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ پیے گا تب تک اس کا وظیفہ نہیں لگے گا، دودھ چھوڑ دے گا جب اب روٹی کھائے گا، اس کا کوئی تھوڑا خرچہ ہو گیا تو اب ہم خرچہ دیں گے۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بچہ بڑے زور زور سے رو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں سے گزرے تو بچہ پھر رو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دستک دے دی، کیوں رو رہا ہے بچہ، کیا مسئلہ ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ حضرت جی، گھر والوں نے بتایا کہ آپ کے تو چہرے پہ نقاب تھا۔ انہوں نے کہا جناب جب تک بچہ دودھ پیے عمر وظیفہ نہیں دیتے، تو ماں نہ بچے کا دودھ چھڑوا رہی ہے، اس لیے وہ رو رہا ہے، دودھ چھڑوا رہی ہے تاکہ وہ عمر فاروق وظیفہ لگا دے۔ حضرت عمر نے بات سنی تو چپ کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ غلام نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے میری وجہ سے مائیں دودھ جلدی چھڑوانے لگ گئی، بچے رو رہے ہیں، ماں دودھ نہیں پورا پلا رہی، میری وجہ سے۔ جا کے ممبر پہ بیٹھے اور کہنے لگے کوئی ماں بھی بچے کا دودھ جلدی نہ چھڑوائے، آج کے بعد بچے کے پیدا ہوتے ہی عمر وظیفہ دے دیا کرے گا۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی۔ اب آپ نا، آپ کے ملک کے اندر ایک وزیر اعظم ایسا بھی گزرا ہے جو دلی سے کپڑے خریدتا تھا انڈیا سے، اور آسٹریلیا سے سلواتا تھا۔ یہ بھی ہمارے شوق ہیں، ہمارے بچے باز نہیں آتے، ان کا پاس نہیں چلتا، یہ نا مطلب اسلام آباد کے جوتے پہنے، لاہور کا سوٹ پہنے اور ٹوپی فیصل آباد کی پہنے، لیکن حسن تو وہی ہے نا جو رب عطا کرے گا۔ آپ آئینے کے سامنے 20 منٹ کھڑے رہے، اسے کہ جھوٹ بول، تو اس نے تو نہیں نہ بولنا، اس نے تو وہی بتانا ہے جو آپ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نا پھر دولت بڑی آئی، جناب صدیق اکبر کے زمانے تک بظاہر غربت کی دولت بڑی آئی تو لوگ کٹھے ہو کے آئے۔ انہوں نے کہا حضرت اتنے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں تو آپ کا وہی پھٹا پرانا کپڑا۔ سب لوگوں نے مسجد میں بیٹھ کے مشورہ کیا، عمر سے کہنا کرتا بدل لے، نیا پہنے، کہنا چاہیے کہنا چاہیے کہنا چاہیے۔ حضرت ابو دردہ بولے، فرمانے لگے یہ تو طے کر لیا ہے، پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا، بندہ ہے تمہارے پاس جو فاروق اعظم سے بات کرے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے ہاں بندہ ہے۔ کہا کون؟ کا مولا علی شیر خدا۔ حضرت مولا علی سے فرمایا جناب عمر سے بات کریں۔ دیکھو ہم سمجھتے ہیں عزت کپڑوں میں، جوتوں میں، پجاروں میں، ان چیزوں میں، یہاں معاملہ کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جناب آپ حضرت عمر سے کہیں، مولا علی سے کہا کہ اتنے وزیر آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، پھٹا پرانا کرتا پہن کے بیٹھے رہتے ہیں، اب تو اللہ نے پیسے بھی دیے، 50,000 دینار مال غنیمت کا ملتا ہے، پر وہ مسجد سے گھر جانے تک سارے بانٹ دیتے ہیں، تو ان سے کہیں کرتا ہی نیا لے لے۔ حضرت مولا علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کہنا چاہیے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں عمر سے کہوں گا تو عمر مان جائیں گے، لیکن فرمانے لگے یہ بات میں نے نہیں کرنی، عمر سے مانتا میری ہے تو میں نے نہیں کرنی۔ کہا پھر آپ کو بندہ ہی بتا دیں۔ فرمانے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے مومنوں کی، ماں کی بات عمر نہیں ٹالیں گے، اور عمر کے بھی قربان جائیں۔ کیسر و کسرا کے بادشاہ کہیں عمر آدھا گھنٹہ ٹائم ملے گا تو عمر کہے دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کا پیغام آیا تو فاروق دوڑے گئے، اتحیات کی حالت میں بیٹھے، رو کے کہا اماں جی میں نے دیر تو نہیں کر دیا؟ حضرت عائشہ کہنے لگی نہیں عمر جلدی آ گئے، اماں جی میرے لیے حکم۔ کہا بڑے بڑے وزیر سفیر آتے ہیں، جناب صدیق اکبر کے دور تک تو بظاہر غربت رہی، اب تو اللہ نے بڑا نواز دیا ہے، تو عمر ایک کرتا نیا سلوانے میں کیا حرج ہے، سلوا لے۔ جناب عمر بولے نہیں، ہر جگہ نہیں بولنا چاہیے، چپ خاموش۔
کہنے لگی اماں جی آپ جیسے حکم کرتی ہیں میں حاضر ہوں، میں نیا کرتا لے لیتا ہوں، میں سلوا لیتا ہوں، ایک بات کرنے کی اجازت ہے؟ تو سیدہ نے کہا کیجئے۔ تو جناب عمر کہنے لگے اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہے نا میں حضور کے زمانے میں بھی پہنتا تھا، میں ابو بکر کے زمانے میں بھی پہنتا تھا، میں نے نا سونے کے زمانے میں اسی طرح وقت گزارا، یہی رنگ روپ، ابو بکر کے بھی 2 پیبند لگے ہوتے تھے تو میرے بھی 2 لگے ہوئے تھے، اسی طرح ہی ہم نے وقت گزارا ہے۔ اگر اجازت ہو تو پانی پر نہ سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی تے پریا اس دا جانیے نا جس دا توڑ چڑھے، تو دل کرتا ہے توڑ چڑھ جائے، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب اگر آپ حکم کریں اجازت دیں ورنہ میں سلا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے بات کی تو سیدہ عائشہ کی تو رو رو کے ہچکی بن گئی، فرمانے لگی آپ جائیے، آپ جہاں ہیں ٹھیک ہیں، آپ درست ہیں، جائیے۔ اب وہ صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ہے، اماں جی کیا بنا؟ فرمانے لگی تم بھی ٹھیک کہتے ہو، پر جو عمر کہتا ہے نا وہ بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے،